18ویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج 18ویں تراویح ہوئی، 1.5 رکوع کم 22 جز ہو گئے۔ سورۃ الاحزاب کے آخری 6 رکوع، سورۃ السبا اور سورۃ الفاتر، اس طرح 17 رکوع پڑھے گئے۔ آج کی تلاوت کردہ پہلے رکوع میں فرمایا، ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ان کی حیثیت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ خواتین غیر مرد سے نازک لہجے میں بات نہ کریں، ورنہ جس کے دل میں کھوٹ ہے اس کو غلط گمان آ سکتا ہے۔ عورتیں گھروں میں پردے کے ساتھ رہیں، جاہلیت کا بناؤ سنگار نہ کریں، نماز و زکوٰۃ کا اہتمام اور اللہ و رسول کی فرما برداری کریں۔ نبی کے گھرانے کے لیے اللہ کا فیصلہ ہر طرح کی پاکیزگی کا ہے، اور حکمت سے بھری اللہ کی آیاتوں کا چرچا اپنے گھروں میں جاری رکھو۔ دوسرے رکوع میں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کی صفات، اللہ و رسول کے فیصلے کے بعد کسی کو اپنا اختیار باقی نہیں رہتا۔ لے پالا کی مطلقہ بیوی سے نکاح کا جواز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی ذات والا صفات پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تیسرے رکوع میں فرمایا، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وہ تم پر اپنی مہربانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور کمالات اور خصوصیات نیز بعض خانگی اور ازدواجی مسائل کا ذکر ہے۔ چوتھے رکوع میں معاشرتی مسائل ہیں کہ بلا اجازت کسی کے گھر اور دعوت میں نہ جاؤ، بلاوے پر بھی جب جاؤ تو اتنا پہلے نہ پہنچ جاؤ کہ کھانا تیار ہونے کا تم کو انتظار کرنا پڑے، اور جب کھانا کھا چکو تو جی لگا کر نہ بیٹھو، چلتے بنو۔ اس طرح کی مجلسی آداب ہیں۔ ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے پوری امت کی مائیں ہیں۔ بعض گھریلو احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم۔ جو لوگ اللہ و رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، اور کسی بے گناہ پر تہمت لگانے کا بھی بہت برا انجام ہے۔ پانچویں رکوع میں فرمایا، عورتیں باہر نکلتے وقت پردہ کریں، نفاق اور دل کے مریضوں کو برائی کا موقع نہیں ملے گا۔ قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے۔ وہ بہت برا دن ہوگا۔ کافر و مجرم اپنا انجام بد دیکھ کر کہیں گے، کاش ہم نے اللہ و رسول کی بات مان لی ہوتی۔ وہ اپنے بڑوں کی شکایت کریں گے کہ پروردگار یہی ہماری گمراہی کا سبب بنے تو ان کو دوگنا عذاب دے۔ اس سورت کے آخری رکوع میں فرمایا، اے ایمان والو، دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ مومنو، اللہ سے ڈرو، صاف اور سیدھی بات کہو۔ اللہ و رسول کا فرما بردار کامیاب ہے۔ جو بار امانت اٹھانے کی طاقت بلند و بالا آسمان، مضبوط زمین، سربفلک پہاڑوں میں نہ تھی، وہ انسان نے اپنے کمزور کاندھوں پر اٹھا لیا۔ اس امانت کے حساب کے دن انسانوں کے اعمال کا نتیجہ الگ الگ ظاہر ہوگا۔ سورۃ السبا کے پہلے رکوع میں فرمایا، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور زمین و آسمان کا کوئی ذرہ اس کے علم سے خارج و باہر نہیں۔ منکروں کو قیامت کا انکار ہے، حالانکہ قیامت کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے دلائل تو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں ہے کہ پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم آواز ہو کر اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے تھے۔ لوہے کو اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ ان کے معجزات کا ذکر۔ ہوا و جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ 1 ماہ کا سفر صبح کے تھوڑے سے وقت میں طے کر لیتے، اور 1 ماہ کی اڑان شام کے مختصر وقت میں پوری کر لیتے۔ حضرت سلیمان اسی طرح جنات سے بڑے بڑے کام لیتے تھے۔ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس کی تعمیر کرائی۔ حضرت سلیمان کی وفات کا ذکر۔ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ملک سبا کے حالات، وہاں کی پیداوار اور پھر تباہی، اور یہ ذکر کہ ابلیس نے اولاد آدم کے متعلق جو گمان قائم کیا تھا اس نے اپنے خیال کو سچا کر دکھایا۔ تیسرے رکوع میں مشرکین کو خطاب کہ تم جن چیزوں کی بندگی کرتے ہو وہ سب بے حقیقت ہیں، انہیں ذرہ برابر اختیار نہیں۔ روزی رساں تو اللہ کی ذات ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر ہیں۔ آپ فرما برداروں کو کامیابی کی خوشخبری سناتے ہیں اور نافرمانوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہیں۔ حساب کا دن مقرر ہے، وہ ذرا آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ چوتھے رکوع میں ہے کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے اور نہ اس سے پہلے والی کتابوں کو۔ اس قرآن کے انکار کا نتیجہ آخرت میں معلوم ہو جائے گا، وہاں ایک دوسرے پر الزام رکھیں گے۔ دنیا میں ہمیشہ خوشحال لوگوں نے سب سے پہلے وقت کے رسولوں کا انکار کیا اور اپنی اکڑ بتاتے رہے۔ خوشحالی اور رزق کی تنگی اللہ کی خوشنودی یا اس کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ پانچویں رکوع میں فرمایا تم اپنے مال و اولاد کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی بارگاہ میں تقرب کے لیے تو ایمان و عمل صالح کی ضرورت ہے۔ جو اس پر کامل یقین رکھے اس کے راستے میں خرچ کرے۔ آخرت میں فرشتے کہیں گے کہ یہ لوگ جنہوں نے پوجا پاٹ کرتے تھے اور جب ان کو کتاب الہی کی آیتیں سنائی جاتی تو اس کو جھوٹ یا جادوگری سمجھتے تھے، حالانکہ اس قرآن سے پہلے ابھی قریب میں ان کو کوئی کتاب نہیں ملی، اور یہ انکار و تکذیب تو پہلے والے لوگ بھی کرتے رہے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا تم دو دو اور تنہا تنہا حاضری دماغی سے صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر غور کرو، وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، وہ تم سے کسی قسم کا معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ دین حق آ چکا ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ قیامت کا منظر دیکھنے کے بعد ایمان لانا کسی کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ سورۃ الفاتر کے پہلے رکوع میں فرمایا تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا فرمایا ہے۔ بعض فرشتوں کے دو دو بازو ہیں، بعض کے تین تین اور بعض کے چار چار بازو ہیں۔ اللہ جسے اپنی رحمت سے نوازے اسے کون محروم کر سکتا ہے، اور جسے وہ محروم کر دے اس کو کہیں سے کچھ ملنے والا نہیں۔ بس دنیا پر فریفتہ ہو کر شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ وہ اپنی سنگی ساتھیوں کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ ہاں، جو اس کے مکر و فریب سے بچ گئے ان کے لیے انعامات کے وعدے ہیں۔ دوسرے رکوع میں فرمایا سب سے بڑی خرابی و گمراہی یہ ہے کہ آدمی اپنے کالے کرتوت کو اچھا سمجھنے لگے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے دلائل تو ہم ان کو دکھا رہے ہیں، اور عزت کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ پاکیزہ کلام اور نیک اعمال اس کے حضور پہنچتے ہیں۔ خرابی تو دوسروں کے لیے ہے۔ انسان کے ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر مرحلے پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ دو دریا، ایک میٹھا دوسرا کھارا، ان میں انسانوں کے لیے بے شمار فوائد، اور رات اور دن کا اتار چڑھاؤ، یہ سب اس کی وحدانیت و قدرت کا نشان ہے۔ اس مضبوط نظام میں غیر اللہ کو ذرہ برابر اختیار نہیں۔ ان کی بے بسی کا یہ حال ہے کہ اگر تم ان کو پکارو تو سن نہ سکیں، اور اگر سن لیں تو جواب نہ دے سکیں، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا اے انسانوں تم سب محتاج و فقیر ہو، غنی و بے نیاز اور حمد ثنا کے مستحق تو اللہ کی ذات ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں۔ آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب برابر نہیں۔ بینا و نابینا، تاریکی و روشنی، سایہ اور دھوپ، زندگی و موت برابر نہیں، تو سب کا انجام کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ نبیوں نے اسی سے خبردار کر دیا، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ چوتھے رکوع میں قدرتوں کا ذکر، ایمان والوں کی صفات، اور یہ فرمایا کہ ہم اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بناتے ہیں جن کو چن لیتے ہیں۔ آخرت میں ان کو کیا ملے گا، اور اس کے منکر جہنم میں کیسے چیخیں گے، چلائیں گے، مگر چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اس کی یکتائی کے بڑے دلائل ہیں۔ بڑے بڑے مغرور و متکبر، زور زور کے پجاری، زور و زر کے پجاری، اقتدار و حکومت کے دعوے دار اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے۔ اگر اللہ انسانوں کی ہر غلطی پر پکڑنا شروع کر دے تو روئے زمین پر کوئی جاندار نہ بچے۔ اس نے اپنی گرفت کا وقت مقرر کر دیا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو ایک ایک نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔